بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ اپنا خلیفہ مقرر فرمایا ہے، اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کی حیثیت سے بہت ساری ذمہ داریاں انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہیں، جن کی تکمیل ایک بندہ مومن کا فرض منصبی ہے۔ اگر ہم ان ذمہ داریوں کا ایک اجمالی جائزے کے طور پہ تصور اپنے ذہن میں لے کے آئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان جن میں اسلام کے بنیادی 5 ارکان کا ذکر ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ کہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ زبان زد عام و خاص ہے، ہر ایک کی زبان پہ آپ یہ 5 ارکان تو سنتے ہی ہیں، لیکن آج ہمارے اس موضوع کا جو مقصد ہے کہ کیا یہ 5 ارکان کا جو عامل ہے، ان پہ جو عمل کرنے والا ہے، اگر وہ ان پہ عمل کرنے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ درا بس اپنی زندگی بسر کرتا رہے تو کیا یہ کافی ہے؟ تو یاد رکھیں، اگر سورۃ العصر کی روشنی میں ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے خوبصورت پہرائے میں اس کو ایکسپلین فرمایا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ فرمایا الا الذین آمنوا، پہلا مرحلہ وہاں پہ جو ذکر فرمایا وہ ہے کہ ایمان والا ہونا، یعنی اللہ کی ذات پہ ایمان۔ اور یوں سمجھ لیں، اگر حدیث پاک کے ساتھ اس آیت کو جوڑیں تو نتیجے کے طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ الا الذین آمنوا یعنی ایمان والوں سے مراد یہ ہے شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کی شہادت دینا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس بات کی شہادت دینا۔ ایمان والا ہونے کے لیے یہ دونوں شہادتیں ضروری ہیں، ان کے بغیر بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا مرحلہ وعاملوا الصالحات، پھر اچھے اعمال کرنا۔ اور یوں سمجھ لیجئے حدیث پاک کی روح سے اگر حدیث پاک کو ساتھ ملائیں تو اس میں جو دیگر 4 ارکان ذکر کیے گئے ہیں وہ چاروں کے 4 ہی اعمال صالحہ میں آتے ہیں، یعنی اچھے اعمال۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا حج کرتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو یہ اعمال صالحہ ہیں۔ اب تیسری چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، عامل الصالحات کے بعد اگر آپ اچھے اعمال کے عامل ہیں تو اب ہاتھ پہ ہاتھ درے زندگی نہیں گزارنی، بلکہ تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ لازم ہے، اور وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ پھر آپ نے ان اچھے کاموں کی تلقین آگے کرنی ہے، آپ نے حق کی تلقین کرنی ہے، آگے حق کو پہنچانا ہے، ٹرانسفر کرنا ہے۔ آپ اگر نمازی ہیں تو یہ آپ کے لیے یوں سمجھ لیں کہ نماز پڑھ کے آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے اپنی زندگی بسر کرتے رہیں تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نمازی ہیں تو اب وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپ دوسروں کو نمازی بنائیں۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس میرا فرض پورا ہو گیا، اب میں بری الذمہ ہوں۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ شریعت کا خوبصورت ڈسپلن ہے۔ اگر آپ خیر کو پسند کرتے ہیں اپنے لیے تو اپنے بھائی کے لیے بھی اس کو پسند کریں۔ آپ خود اگر زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد کسی کو زکوٰۃ کے بارے میں نہ تلقین کریں اور نا اہمیت سے آگاہ کریں تو یہ کافی نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد یعنی اس نیکی کے ارتکاب کے بعد، اس کا مرتکب ہونے کے بعد اب آپ پہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپ اس کی تلقین دوسروں کو بھی کریں۔
آپ کا جو صاحب نصاب دوسرا کوئی بھائی ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی دوست ہے، آپ اس کو بھی اس کی تلقین کریں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ شریعت کا خوبصورت ایک نظام ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے چوتھی اور آخری چیز جو اس سورہ مقدسہ میں ذکر فرمائی وہ بڑی خوبصورت ہے۔ اگر آپ کو اس طرح تبلیغ کرنے پہ، لوگوں کو یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانے پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہے، کوئی تنگی کا سامنا ہے، آپ کو باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو آپ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپ نے اس پہ صبر بھی کرنا ہے اور صبر کی تلقین بھی کرنی ہے۔ آپ نے خود بھی صبر کرنا ہے، اس کی بھی تلقین کرنی ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو ذمہ داریاں ہم پہ عائد ہیں ان کے عامل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ کردار ادا کرنے والے بن جائیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کا ایک عظیم فریضہ اس کو انجام